انسان کو جو انسان کہا گیا ہے وہ حقیقی انسان نہیں کہا گیا، اس کو انسان مجازی کہا گیا۔ توجہ رکھیے گا، انسان مجازی جو ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس انسان کو، یا دوسرے لفظوں میں اس حیوان کو، وہ ملکہ حاصل ہے کہ یہ انسان بن سکے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے اس کے اندر وہ ملکہ رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ انسان بن سکتا ہے۔ اب میں آپ سے گزارش کروں کہ اللہ کی ذات نے 1,24,000 انبیاء کو جو بھیجا ہے، بسم اللہ قبلہ، 1,24,000 انبیاء کو جو بھیجا ہے وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان اس دنیا میں آ کے اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اس دنیا میں آ کے اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا انسان صحیح معنوں میں انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب اللہ کی بنائے ہوئے قانون کے اندر رہ کر زندگی بسر کرے، پھر وہ انسان ہے۔ وگرنہ دوسرے حیوان ہیں، چوپائے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر ان میں اور اس انسان میں جو مجازی انسان ہے، جس نے انسان بننے کی کوشش ہی نہیں کی، کوئی فرق نہیں ہوگا الا کہ یہ ان حیوانوں سے بدتر ہوگا، کیونکہ ان میں تو ملکہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے وہ ملکہ عطا کیا ہے کہ اس میں وہ ملکہ ہے، اس کو اگر رہنما مل جائے تو یہ اس رہنما کی رہنمائی سے اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے۔ اب میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک وہ عمل ہے جو ہم اپنے اختیار سے کرتے ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے عمل کرنے کا۔ مثلا ہمارے پاس عزاداری کرنے کا اختیار ہے، ہمارے پاس ماتمداری کرنے کا اختیار ہے، مجلس سننے کا اختیار ہے، مجلس پڑھنے کا اختیار ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہمارے پاس اختیار ہے، نماز پڑھنے کا اختیار ہے، روزہ رکھنے کا اختیار ہے، حج کرنے کا اختیار ہے، زکوٰۃ دینے کا اختیار ہے، جہاد کرنے کا اختیار ہے، یعنی ہمارے پاس اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، روزہ کیسے رکھنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، عزاداری کیسے کرنی ہے، اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ میں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے ہمیں رہنما کی ضرورت ہے۔ اپنی مرضی سے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اپنی مرضی سے روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ نہیں ہے، اپنی مرضی سے حج کریں گے تو وہ حج نہیں ہے، اپنی مرضی سے دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ دوں کہ عزاداری کریں گے تو وہ عزاداری نہیں ہے۔ سوچئے گا ایک لمحے کے لیے کہ جس کی عزاداری برپا کر رہے ہیں، اگر اس کا مشن کوئی اور ہے اور عزادار کا مشن کوئی اور ہے تو پھر اپنے آپ کو پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنی ہے کہ جو مقصد ان ہستیوں کا ہے، آیا میں اسی مقصد پر چل رہا ہوں یا نہیں؟ اگر تو چل رہا ہوں تو یہ ہمارے لیے باعث نعمت بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، باعث فلاح بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ میں نے 2 لفظوں میں عرض کیا کہ نماز ہر کسی کی قبول نہیں ہے، روزہ ہر کسی کا قبول نہیں ہے، حج ہر کسی کا قبول نہیں ہے،
نماز تو پڑھتے ہیں، قبول کیوں نہیں؟ حج کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں؟ روزہ رکھتے ہیں، قبول کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ وہ نماز ایسے نہیں پڑھتے جیسے خدا کی رضا ہے، روزہ ایسے نہیں رکھتے جیسے خدا کی رضا ہے، حج ایسے نہیں کرتے جیسے خدا کی رضا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے یا جاننے کے لیے کہ آیا میری نماز جو ہے اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں، میرا روزہ جو ہے اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں، میرا عمل جو ہے اس سے خدا راضی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ہمیں ایسے عالم کی ضرورت ہے، ایسے رہنما کی ضرورت ہے، ایسے عالم کی ضرورت ہے کہ جس کو پتہ ہو کہ اس کا فعل خدا کی رضا ہے اور اس کا فعل خدا کی رضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ایسے عالم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے رہنما کی ضرورت ہے یا نہیں ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ بھائی اس طرح نماز پڑھو گے تو خدا کی رضا، اس طرح پڑھو گے تو خدا کی رضا نہیں ہے، اس طرح روزہ رکھو گے تو خدا کی رضا، اس طرح روزہ رکھو گے تو خدا کی رضا نہیں ہے، اس طرح حج کرو گے تو خدا کی رضا، اس طرح حج نہیں کرو گے تو خدا کی رضا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، المختصر میں آپ سے گزارش کروں کہ وہ عالم جس کو پتہ ہے کہ اس کی نماز سے اللہ راضی ہے یا نہیں، اس کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ اب اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اس سے آگے والی بات بھی سنیں۔ یہاں تک اگر سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں اس لیے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی نہ گزاریں، اللہ نے انسان بنانے کے لیے انبیاء بھیجے ہیں، حقیقت میں ہم انسان بن جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وگرنہ نہیں بنیں گے تو ان حیوانوں کی طرح ہوگے۔ تو اب قرآن جب پڑھیں گے تو قرآن میں ارشاد ہے وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو وہ عالم وہ ہے کہ جس نے اللہ کی مرضیوں کو خریدا ہے اپنے نفس کو بیچ کے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے اپنے نفس کو بیچ کے۔ وہ ہستی جانتی ہے کہ کس کی نماز قبول ہے، کس کی نماز قبول نہیں ہے، کس کا روزہ قبول ہے، کس کا روزہ قبول نہیں ہے، کس کا حج قبول ہے، کس کا حج قبول نہیں ہے، کس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول ہے اور کس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر یہاں تک آپ میرے ساتھ سفر کر کے آگے تو اس سے آگے والا جملہ جو میں آپ کے اذہان عالیہ کی طرف منتقل کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اس حقیقت سے آپ واقف ہیں کہ آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی رضا ہے، کائنات میں آپ کو ان کے علاوہ کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا کہ جس کو پتہ ہو کہ کس کام میں اللہ کی رضا ہے، کس کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اور عبادت وہ ہے، فقط نماز عبادت نہیں ہے، فقط روزہ عبادت نہیں ہے، فقط حج عبادت نہیں ہے، فقط زکوٰۃ دینا عبادت نہیں ہے، ہر وہ عمل عبادت ہے جو اس مالک کی رضا کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہر وہ عمل عبادت ہے جو اس مالک کی رضا کے لیے کیا جائے، یعنی قربتاً اللہ کیا جائے، اللہ کے لیے کیا جائے۔ اب میرے بھائی اور بزرگوں، یہ جو آپ 10 15 20 افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسا فرد کہ جس کے نامہ عمل میں 6 گھنٹے کی عزاداری ہے، یعنی جلوس میں اس نے ماتم داری کی ہے، ٹھیک ہے، 5 گھنٹے کی چلیں کر لیں اس نے مجلس سنی ہے، تو جو ہے یا نہیں؟ 6 گھنٹے کی عزاداری کر لیں، ماتم کیا اس نے، 4 گھنٹے اس نے مجلس سنی ہے۔ یہ ماتم کیوں کیا ہے؟ یہ مجلس کیوں سنی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟
मातम करने का मकसद क्या है, मजलिस सुनने का मकसद क्या है। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मातम करने का मकसद भी ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, मजलिस सुनने का मकसद भी ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। इसके अलावा मजलिस सुनने का मकसद ये है कि अल्लाह हमें रहनुमाई करे, हिदायत बख्शे कि जो चीज़ हम नाफरमानी खुदा का इर्तिकाब करते हैं, इस मजलिस में अगर हमें पता चल गई कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो हम उससे दूर हो जाएं। तो जो है या नहीं, मसलन पहले कभी कभार नमाज़ पढ़ते थे, जब मजलिस हुसैन में पढ़ा सुना कि भाई नमाज जो है वो शिरक से बचाती है, ठीक है, नमाज दीन का स्तून है। अब ये दो चीज़ें हैं, नमाज ना पढ़ने से बंदा मुशरिक हो जाता है। नमाज ना पढ़ने से क्या नुकसान होता है, बंदा मुशरिक हो जाता है। नमाज ना पढ़ने से खुदा और रसूल नाराज़ हो जाते हैं। नमाज ना पढ़ने से अली इब्न अबी तालिब नाराज़ हो जाते हैं। नमाज ना पढ़ने से इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम नाराज़ हो जाते हैं। सुन लिया मजलिस में, इसके बाद भी अगर रवश में तब्दीली नहीं आई है तो इसका मतलब ये है, ये उन हैवानों की तरह है कि जिसको हक बात जो है वो असर नहीं करती, जिस तरह वो खाते हैं इस तरह खा लिया जाता है। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मकसद हुसैन अलैहिस्सलाम को समझिए। मकसद हुसैन ये है कि हम नजात पा जाएं, हमारी इस्लाह हो जाए। और हमारी इस्लाह ये नहीं कि हम सिर्फ नमाजी बन जाए, सिर्फ रोज़ेदार बन जाए, सिर्फ मिसाल के तौर पर नेकियां करने वाले बन जाए। रज़ाए अहले बैत ये है कि हमारा एक एक लम्हा इबादत में शुमार हो, हमारा एक एक लम्हा इबादत में शुमार हो। तो 6 घंटे की अज़ादारी, 4 घंटे की मजलिस, 17 मिनट की नमाज जिसमें 17 रकत पूरी शामिल है, पूरी 17 रकत शामिल है। मसलन फजर की 2, ज़ोहर की 4, असर की 4, मगरब की 3, इशा की 4, ये 17 रकत नमाज है। और 17 रकत नमाज अगर मसलन वो 17 मिनट नहीं है इंसान के पास, हैं, वो 17 मिनट उसने नहीं दिए, सजदा नहीं किया, हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पे अमल नहीं किया, अली की सीरत पे अमल नहीं किया, तो फिर मुझे बताओ कि वो आज़ादारी कैसी है? क्या वो आज़ादारी कबूल होगी कि दिन भर तो हुसैन को राज़ी किया, अहले बैत को राज़ी किया, जैसे ही अज़ान अली अकबर की निदा आई वहाँ पर सब कुछ भूल गए, ना नमाज रही, ना वुज़ू रहा, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, हकीकत इस्लाम को समझिए कि हकीकत इस्लाम क्या है। हकीकत इस्लाम मेरे और आपके मिजाज का नाम नहीं है कि जिस चीज़ में मेरा मिजाज मिल गया वो ठीक है और जिस चीज़ से मेरा मिजाज ना मिला वो ठीक नहीं है। मेरे मोहतरम ज़ाकिर साहब तशरीफ़ रखते हैं, मुझे बताइए कि 600 से ज़्यादा मरतबा कुरान में आकिमुस्सलात आया है। हमारी सफ़ों में, मसाजिद की सफ़ों में अभी तक दूसरी सफ़ या तीसरी सफ़ नमाजियों की नहीं बनी, ठीक है ना, सफ़ नमाजियों की नहीं बनी। तो फिर मुझे बताओ कि हम कैसे हुसैनी हैं, फिर मुझे बताओ कि हम कैसे अली वाले। मेरे भाइयों बुज़ुर्गों, गुजारिश ये है कि ये मजाक दीन नहीं है। दीन के लिए, दीन को प्लेट में रख के हमें नहीं दिया गया, इसकी कदर करो। और मैंने किसी मजलिस में कहा था कि दुनिया कायनात में अगर कोई कौम इस वक्त ज़िंदा है मुआशरे में तो वो शियान अली हैं। शियान अली ज़िंदा है, बाकी सब मुर्दा हैं, बाकी सब बेकार हैं। उनको पता ही नहीं है कि हमारा मिशन क्या है, उनको पता ही नहीं है कि हमारा मकसद क्या है। अच्छा, जिनको पता है वो गाफिल इतने हैं कि खुदा न खास्ता वो उस गफलत में इस तरह डूब गए कि अब खुदा का अमर आता है उसको भी पाँव तले रौंद देते हैं, रसूल का अमर आता है उसकी भी नाफरमानी करते हुए झिझकते नहीं, अली अलैहिस्सलाम का अमर आता है उसकी भी नाफरमानी करते हुए झिझकते नहीं, डरते नहीं हैं, यानी खौफ नहीं आता। तो जो है या नहीं, मसलन एक इंसान की भैंस चोरी हो जाए, उसको कितना गम होगा या नहीं होगा?
اتنا زیادہ غم ہوگا کہ لوگ اس کو پوچھنے آ جائیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز کی قیمت کیا ہے جو فجر کی ہے 2-3 منٹ کا عمل یا 4 منٹ کا عمل ہے، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، وہ 2 رکعت نماز جو نہیں پڑھی اس کا کتنا نقصان ہے، یہ سوچ ہے آپ کی۔ پوری کائنات بیچ کے بھی وہ نقصان پورا نہیں کر سکتے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں۔ یہ سال کے بعد دن آیا ہے، سال کے بعد یہ دن دوبارہ سال کے بعد آئے گا نا، ایسے ہی ہے نا، 1 سال کے بعد دوبارہ یہ دن آئے گا۔ 1 سال کے بعد بھی ہماری وہی کنڈیشن ہو کہ اگر عزاداری پہ جائیں تو ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اگر مجلس میں جائیں تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اگر ہم نماز پڑھنے جائیں تو غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، تو پھر میرے بھائیوں گزارش یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس دین پر عمل نہیں کر رہے۔ اس دین پر عمل کرنے کے لیے ہمیں تک و دو کرنی ہے، کچھ نہ کچھ قربانیاں دینی ہیں۔ صبح کی فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے نیند کی قربانی دینی ہے، اور جو بندہ نیند کی قربانی نہیں دے سکتا وہ اولاد کی قربانی کیا دے گا، وہ مال کی قربانی کیا دے گا؟ دے سکتا ہے مال کی قربانی جو بندہ صبح کوئی نہیں اٹھتا، اللہ کے فرشتے اٹھاتے ہیں، خدا کے لیے اٹھتا ہے، ندا سنتا ہے اذان کی، لیکن وہ سن کے پھر بھول جاتا ہے۔ 1000 کام اس کو یاد آ جاتے ہیں لیکن نماز یاد نہیں ہوتی، 1000 کام اس کو یاد آ جاتے ہیں لیکن خدا کی جو نافرمانی ہے، اس کا خوف، اس کا ڈر، قبر کا عذاب، محشر کا عذاب، آخرت کا عذاب اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ عزیزان محترم، گزارش یہ ہے کہ میں ذاکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بھی ابھی آپ کے سامنے آیا ہوں۔ میری آپ سے اپیل یہ ہے کہ اگر سچے مومن بن جائیں، سچے عزادار بن جائیں، سچے حسینی بن جائیں، تو جس مقصد کو لے کر حسین علیہ السلام نکلے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ معروف مر رہی تھی، معروف کہتے ہیں نیکی کو، اور حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے کو چھوڑا اس لیے ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، نیکیوں کی دعوت دوں، برائیوں سے بچاؤں۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں نیکیوں کی دعوت دوں، برائیوں سے بچاؤں؟ اس واسطے کہ نیکی مفقود ہو چکی تھی۔ جس معاشرے میں نماز وفات پا چکی ہے، اس معاشرے میں اگر واجب ہے تو اس واجب کو زندہ کرنا واجب ہے۔ اس معاشرے میں نماز پڑھنا واجب ہے جس میں نماز جو ہے وہ مفقود ہو چکی ہے، جس معاشرے میں نیکی جو ہے وہ مردہ ہو گئی ہے، اس معاشرے میں نیکی کو زندہ کرنا یہ جہاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاد اکبر ہے، یعنی انسان سب سے پہلے امر بالمعروف نہی عن المنکر اس وقت کرے گا جب اپنے اوپر لاگو کرے گا۔ اپنے اوپر لاگو نہیں کرے گا تو پھر کسی دوسرے کو کیسے وہ دعوت دے سکتا ہے امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی؟ تو جو ہے امر بالمعروف کی دعوت اس وقت دے سکتا ہے جب وہ خود نیکیاں کرتا ہے، نہی عن المنکر سے اس وقت کسی کو روک سکتا ہے جب وہ خود برائیوں سے بچتا ہے۔ یہ مجلس جو پتہ نہیں زندگی میں پھر دوبارہ ہمارے پڑھنے یا سننے میں آئے یا نہ، یا زندگی میں موقع ملے یا نہ ملے، میرے بھائیوں یہ مجلس ایک عبادت ہے، یہ ذکر حسین علیہ السلام ایک عبادت ہے۔ یہ کربلا کا معرکہ ہمیں درس دیتا ہے۔ کس چیز کا درس دیتا ہے؟ نیکی کا درس دیتا ہے۔ کس چیز کا درس دیتا ہے؟ خدا کی اطاعت کرنے کا درس دیتا ہے۔ کس چیز کا درس دیتا ہے؟ خدا کی بندگی کرنے کا درس دیتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کیا، کوئی چیز نہیں بچائی، سب کچھ حسین علیہ السلام نے قربان کر دیا۔ جب سب کچھ قربان کیا ہے اس دین کی خاطر، ہم اس دین کو پس پشت رکھ دیں اور حسین پر صرف گریہ کریں تو ہمارا صرف گریہ کرنا جو ہے یہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو جو ہے یا نہیں، صرف عزاداری سننا یہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول، اگر نماز رد ہو گئی تو کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ اب ذاکر صاحب تشریف فرما ہیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ نماز نہیں پڑھی، عزاداری کی ہے، یہ جو ایک ہے نا، یہ ایک نماز ہے، یہ ایک کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس سے آگے اگر ایک زیرو لگا دو نا
تو اس کی قیمت بن جاتی ہے 10. دوسرا زیرو لگا دو نا تو پھر قیمت بن جاتی ہے 100. تیسرا زیرو لگا دو نا تو پھر قیمت بن جاتی ہے 1000. چوتھا زیرو لگا دو نا تو پھر قیمت بن جاتی ہے 10,000. پانچواں زیرو لگا دو تو پھر قیمت بن جاتی ہے 1,00,000. اسی طرح آپ اس کو لیتے جائیں. لیکن میرے بھائیوں وہ جو زیرو بڑھ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ یعنی پہلی نماز ہے، اس کے بعد عزاداری کی، 1 زیرو بڑھ گیا. ماتم کیا، 1 زیرو بڑھ گیا. صدقہ دیا، 1 زیرو بڑھ گیا. واجبات ادا کرنے کی کوشش کی، 1 زیرو بڑھ گیا. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ زیرو بڑھتے جائیں گے، عبادت میں، ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جس طرح میں ابھی مثال دوں گا آپ کو. لیکن میرے بھائیوں وہ ایک ہے ہی نہیں، اپنی زندگی کی روٹین میں ایک ہے ہی نہیں. کیا ہے؟ مثلا کسی کو صدقہ دے دیا، زیرو ہے. تو زیرو کا کیا فائدہ ہے؟ ایک ہے ہی نہیں، زیرو ہے. تو جو ہے ایک ہے ہی نہیں، زیرو ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ذکر حسین علیہ السلام سنتا ہے، ایک ہے ہی نہیں، زیرو ہے. جبکہ جانتا ہے کہ ہم اس امام کو امام مانتے ہیں، اس علی کو امام مانتے ہیں جن کو سجدے کی حالت میں ضرب لگی ہے. ہم ان ہستیوں کو امام مانتے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے موقع پر تیروں اور نیزوں اور تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی ہے. یعنی انہوں نے کہا ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دیکھو اپنی عبادتوں کے بل بوتے پر، اپنی عبادتوں کے بل بوتے پر یہ نہ کہنا کہ ہمیں نجات مل جائے گی، اور نہ آل محمد کا ذکر سن کے اور محبت کر کے اور پھر نماز نہ پڑھ کے کہو کہ چلو جی ہماری نجات ہو جائے گی. نہ لازم الملزوم چیزیں ہیں. ہماری محبت صرف حقیقی محبت ہمارے ساتھ وہی رکھتا ہے جو اللہ کے امر کو مقدم رکھتا ہے، جو اللہ کے امر کی اطاعت کرتا ہے. جو اللہ کے امر کی اطاعت نہیں کرتا وہ ہماری شفاعت سے بھی امید نہ رکھے. تو جو ہے یا نہیں میرے بھائی اور بزرگوں، مثال کیا دے رہا ہوں، ایک ہے ہی نہیں. عزاداری کی، زیرو. مجلس سنی، زیرو. کسی کو صدقہ دیا، زیرو. سب کچھ زیرو. میرے بھائیوں وہ ایک لانے کی کوشش کرو تاکہ اس کے بعد تم ذرہ برابر نیکی کرو تو وہ لکھی جائے، اس کی قدر ہو، اس کی قیمت ہو. صحابہ کا مجمع تھا، رسول خدا نے ارشاد فرمایا کون ہے ایسا شخص جو ساری رات عبادت کرتا ہے؟ کون ایسا شخص ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے؟ جناب سلیمان بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جناب سلیمان کو عام شخصیت نہیں ہے. جناب سلیمان وہ ہیں جن کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا السلیمان منا اہل البیت. سلیمان وہ ہے جو ہم اہل بیت میں سے ہے. کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں، ساری رات عبادت کرتا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کون ہے جو رات کو ختم قرآن کر کے سوتا ہے، پورے قرآن کی تلاوت کر کے سوتا ہے؟ صحابہ کے مجمع میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا سوائے سلیمان کے. سلیمان نے کہا یا رسول اللہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں. تو جو ہے یا نہیں ساری رات کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں. ساری رات عبادت کرتا ہوں اور ختم قرآن کر کے سوتا ہوں. اچھا تیسرا سوال جب اللہ کے رسول نے پوچھا نا، اچھا کون ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے؟ سال بھر روزے رکھتا ہے. تو کوئی صحابی کھڑا نہ ہوا. ایک شخصیت کھڑی ہوئی جس کا نام سلیمان ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پورے سال روزے رکھتا ہوں، پورے سال روزے رکھتا ہوں. اب جو صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے 2-3 قریشی تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ ساری رات سویا ہوا ہوتا ہے، یہ عبادت کس وقت کرتا ہے؟ یعنی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سویا ہوا ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مثلا ہم اس کو کھاتے پیتے دیکھتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ میں سارا سال روزے رکھتا ہوں. تو وجہ ہے یا نہیں؟ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں ختم قرآن کر کے سوتا ہوں. تو اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آئی. تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ وہ خود ہی بتائے گا، ٹھیک ہے نا، اسی سے پوچھ لیتے ہیں. تو جب بلایا گیا، پوچھا گیا، تو جناب سلیمان نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نہیں ارشاد فرمایا تھا
کہ جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جائے وہ ایسے ہے جس طرح اس نے ساری رات عبادت کی. تو جو ہے یا نہیں, جو بندہ رات کو وضو کر کے سو جائے وہ ایسے ہے جس طرح اس نے ساری رات عبادت کی. اچھا, تو وہ دوسرا جو پوائنٹ ہے قرآن پڑھنے والا, تو جناب سلیمان نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ قل ھو اللہ احد کی 3 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو جو ہے یا نہیں, 3 مرتبہ اگر تلاوت کی جائے تو ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہر مہینے میں ہر جمعرات کو 3 روزے رکھ لے, تو جو ہے یا نہیں, ہر مہینے کو 3 روزے رکھ لے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے سارا سال عبادت کی, سارا سال روزے رکھے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, اب آپ کو معلوم ہوا کہ کتنی اہمیت ہے. جناب سلیمان تھوڑی تھوڑی نیکیاں کر رہے ہیں, تھوڑی تھوڑی نیکیاں, لیکن وہ ساری رات کی عبادت شمار ہوتی ہے, پورے قرآن کی عبادت شمار ہوتی ہے. کیا ہماری زندگی کی پلاننگ میں کہیں ایسا ہے کہ ہم رات کو قرآن کی کچھ آیات پڑھ کے سویا کریں؟ جی, ہماری زندگی کی پلاننگ میں کوئی ایسا ہے کہ ہم وضو کر کے سو جایا کریں؟ بلکہ بعض تو ایسے ہیں خدا نخواستہ جن کو نہ واجبات وضو پتہ, نہ شرائط وضو پتہ, نہ موجبات وضو پتہ, نہ مبطلات وضو پتہ. یعنی ڈھیر ساری ایسی چیزیں ہیں نا, واجبات وضو ہیں, مکروہات وضو ہیں, شرائط وضو ہیں, مبطلات وضو ہیں. ہیں جی, مثلا کئی افراد ایسے ہیں جن بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو میں واجب چیزیں کتنی ہیں, حرام چیزیں کتنی ہیں, مکروہ کتنی ہیں, مستحب کتنی ہیں. تو یہ ایک ڈیٹیل ہے نا. تو وضو کی ایک اہمیت ہے, یعنی جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کی عبادت ٹھیک نہیں ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں, گزارش یہ ہے اس امام حسین کے توسط سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں اس راستے پر رہنمائی فرما کہ ہم اس راستے پر چل کر اپنی نجات کو حاصل کر لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس راستے پر بھی ہوں اور پھر بھی ہم خسارے میں رہ جائیں. اور خسارے میں رہنے کے لیے جو ہمیں نقصان دے گی چیز وہ خود ہمارا اپنا عمل ہے, اپنا کردار ہے. اس میں آل محمد کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے, یعنی ان کی عطا میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنا فائدہ اٹھا سکیں جتنا آل محمد عطا کرنے والے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. بارے دیگر صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. تو اپیل کرتا ہوں ان ہستیوں کے در پہ ہو کہ جو مدینۃ العلم کی وارث ہے. ظاہر ہے کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے نا کہ کس چیز میں رضا ہے اور کس چیز میں رضا نہیں ہے. تو پھر وہ آل محمد ہے. آل محمد سے ہٹ کر اگر کوئی کہے نا کہ میں نماز پڑھوں گا تو قبول ہو جائے گی, روزہ رکھوں گا تو قبول ہو جائے گا, حج کروں گا تو قبول ہو جائے گا, تو نہ اس کی نمازیں اس کے منہ پہ دے ماری جائیں گی, اس کے روزے اس کے منہ پہ دے مارے جائیں گے, اس کے حج اس کے منہ پہ دے مارے جائیں گے. کیوں؟ اس واسطے کہ جن کو اللہ نے رہنما بنا کے بھیجا ہے ان سے رہنمائی لو. اور وہ کون ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. میں تم میں 2 بڑی بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسرا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. دونوں کے ساتھ تمسک رکھو گے تو نجات پا جاؤ گے. دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا ضروری ہے, دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا ضروری ہے. حوض کوثر تک پہنچائیں گی یہ دونوں چیزیں. کون؟ قرآن, وارثان قرآن. قرآن سے لگاؤ ہے, وارثان قرآن سے لگاؤ نہیں ہے تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. وارثان قرآن سے لگاؤ ہے, قرآن سے لگاؤ نہیں ہے تو میرے بھائیوں اب آپ کو وارثان کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. دونوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے دونوں کے ساتھ تمسک رکھنا پڑے گا. تو جو ہے یعنی قرآن الفاظ ہیں, اہل بیت ان کے معانی ہیں. قرآن الفاظ ہیں, اہل بیت اس کی تفسیر ہے. لہٰذا قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آنے والا. صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد. یہ مصیبت کے دن ہیں, عزاداری کے دن ہیں, اور کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مصیبت پڑی جائے. کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مصائب پڑے جائیں. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں, مجبوری یہ ہے کہ جس چیز کا فقدان ہوتا ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے.
اب اپنے اپنے انداز سے آپ قبول کریں یا نہ کریں، اس میں تو آپ کا معیار ہے نا جی، اس میں تو آپ کی فکر ہے کتنی بلند ہے، کتنا آپ قبول کرتے ہیں، کتنا قبول نہیں کرتے، یہ آپ کی مرضی ہے، قبول کریں یا نہ کریں۔ ہاں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ ان کی مثال دے رہا ہوں کہ جب کسی سے کوئی بندہ اجنبی رستہ پوچھے نا، مثال کے طور پر میں ذاکر صاحب سے رستہ پوچھتا ہوں 13 چک کا، یہ 13 چک ادھر ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ جائیے چلے جائیں، ادھر 13 چک ہے ادھر، ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں ان کے کہنے پہ، کیونکہ لا علم ہوں، پتہ نہیں ہے۔ جب جیے پہنچتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ جیا ہے، 13 چک اس طرف ہے، اس طرف۔ میں واپسی آتا ہوں، ذاکر صاحب کو ملتا ہوں، ذاکر صاحب سے کہتا ہوں کہ ذاکر صاحب اللہ کے بندے آپ نے مجھے وہ رستہ غلط بتایا ہے، 13 چک ادھر ہے، آپ نے مجھے کہا کہ ادھر ہے۔ تو ذاکر صاحب بجائے اس کے کہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں جی مجھ سے خطا ہو گئی، میں جلدی میں تھا، بھول گیا، میں نے آپ کو سیدھا رستہ نہیں بتلایا، یعنی بجائے اس طرح کی بات کرنے کے ذاکر صاحب اپنی آستینوں کو پیچھے کریں ایسے کر کے، ہاں جی اپنی آستینوں کو ایسے کر کے پیچھے کریں اور پھر غصے میں آ کے کہیں کہ کل تک تو ادھر ہی تھا۔ 1400 سال کے بعد کردار یزید آج بھی نمایاں ہے، لیکن آج بھی یزید کے حامی بہت زیادہ ہیں۔ 1400 سال ہو گئے، کردار آل محمد بھی ہے اور آل محمد کے جو خلاف آئے ہیں ان کا بھی کردار ہے، کردار یزید بھی عیاں ہے، کردار آل محمد بھی عیاں ہے۔ میں کہتا ہوں 1400 سال بعد اگر منصف مزاج بنے نا تو کردار آل محمد کو بھی دیکھ لے، کردار یزید کو بھی دیکھ لے، کردار محمد مصطفیٰ کو بھی دیکھ لے، کردار ابو سفیان کو بھی دیکھ لے، کردار معاویہ کو بھی دیکھ لے، کردار علی ابن ابی طالب کو بھی دیکھ لے، نسل در نسل دونوں کردار سامنے ہیں۔ اب خود منصف مزاج ہو کے دونوں کرداروں کو پڑھ کے پھر فیصلہ کرے کہ آیا دین حسین کے خیموں میں ہے یا یزید کے محل میں ہے، خود فیصلہ کر لے، ہم کوئی جبر نہیں کرتے، خود فیصلہ کرے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر سفر میں جائیں نا، سفر میں وہاں پر ایک کمرہ آپ کو ملے اور اس کمرے میں 5-7 افراد ہوں اور 5-7 افراد جو ہیں وہ شرابی ہوں اور ایک بندہ شراب نہ پیتا ہو تو وہ اس کمرے میں رہنا پسند نہیں کرے گا، ایسے ہی ہے نا۔ وہ ایک افراد جو 7 شراب پی رہے ہیں ان میں ایک بندہ نہیں پیتا، وہ اس کمرے میں رہنا گوارا نہیں کرے گا، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ جب ایک اس دنیا کا بندہ 1400 سال بعد کا بندہ جو شراب نہیں پیتا شرابیوں کے کمرے میں نہیں رہ سکتا تو مسلمان شرابیوں سے دین کیسے لے سکتا ہے؟ مسلمان شرابیوں سے نماز کیسے لے سکتا ہے؟ مسلمان شرابیوں سے حج کیسے لے سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان اس سے دین کیسے لے سکتا ہے کہ جس نے حسین علیہ السلام کو آل رسول کو ذبح کیا ہو؟ مسلمان اس سے دین کیسے لے سکتا ہے کہ جس نے مدینہ کو تاراج کیا ہو؟ ہاں مدینہ کو تاراج کیا ہو۔ 62 ہجری میں مدینہ کو کس طرح کا پیش آیا تھا یزید کہ تیغ کر دیا تھا، اور جو ظلم و ستم اس نے کیے منبر پہ بیان بھی نہیں ہو سکتے۔ 63 ہجری میں وہی یزید ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کے اوپر آگ برسائی۔ ایسے شخص سے دین لینا چاہیے جو خدا کے گھر میں، اب اس کے برعکس دوسرا کردار ہے، ایک وہ کردار ہے جو کعبے میں پیدا ہوا، جی کعبے میں پیدا ہوا، ایک وہ کردار ہے جس نے مور نبوت پہ بیٹھ کر بتوں کو پاش پاش کیا، ایسے ہی ہے۔ ایک وہ کردار ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو قرآن بن کے نازل ہو گیا۔ ایک وہ کردار ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ جو آل محمد کا کردار ہے، جہاں حقیقی اسلام ہے اس اسلام کا دامن پکڑو، کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھو، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ 1-2 جملے تاکہ ذاکر صاحب
بیٹھے ہوئے اور ٹائم بھی اتنا ہی ہے. یہ جو 7 محرم کو ہم یہاں جمع ہوئے ہیں نا، 1400 سال سے ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم کوئی آج 2-4 دنوں سے حالت جنگ میں نہیں ہے. اس ذکر کا ہر کوئی مخالف ہے. یہ ذکر کسی کو اچھا نہیں لگتا، یہ جلوس کسی کو اچھے نہیں لگتے. ان کو کیوں اچھے نہیں لگتے؟ یہ ذکر آل محمد کیوں اچھا نہیں لگتا؟ یہ جو شہادت کا ذکر ہوتا ہے کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اس واسطے کہ قاتل پہچانے جاتے ہیں. تو جو ہے یا نہیں؟ تو جو قاتل ہوتے ہیں وہ جب پہچانے جائیں تو پھر ان سے نفرت ہوتی ہے. اس واسطے ان کو اچھا نہیں لگتا یہ جلوس. اور جو فاتح ہوتے ہیں وہ جلوس نکالتے ہیں، وہ جلوس نکالتے ہیں. جن کے بڑوں نے کچھ شجاعت کے تیور دکھائے ہوں وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ایسے تھے، ہم بھی ایسے ہی ہیں. 1400 سال سے یہ ذکر آل محمد ہو رہا ہے، اور جتنا جتنا اس پہ پابندیاں لگتی ہیں اتنا اتنا زیادہ اشکار ہوتا ہے، اتنا اتنا زیادہ ہوتا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں اس کی قدر کریں. جب ٹائم ہو جائے مجلس کا تو کوشش کریں سب سے پہلے مجلس کو مقدم کریں. یہ پرسہ ہے نا، تو پرسہ ہنستے ہوئے تو نہیں دیتے، مسکراتے ہوئے تو نہیں دیتے. پرسے کے لیے آتے ہیں تو گھر میں وہ چہرہ بنا کے آتے ہیں جی. اس کے لیے آپ کو کہنا نہ پڑے، آپ کو بتانا نہ پڑے، آپ کو مصیبت نہ بتانی پڑے، بلکہ آپ جب گھر سے چلیں تو آپ کو وہ شہادت حسین آپ کے ذہن میں ہو اور اہل بیت عصمت کی چادریں آپ کے ذہن میں ہوں. جب اس نیت سے آئیں گے نا پرسہ دینے کے لیے، خدا کی قسم ایک ایک قدم آپ کا جو ہے وہ اجر لکھا جائے گا، ثواب لکھا جائے گا، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ہاں، یہی 10 محرم کے بعد، عصر عاشور کے بعد، جب سب شہید ہو چکے اور اہل بیت عصمت کو قید کیا گیا، اہل بیت عصمت کو قید کیا گیا. ہاں عزادارو، وہ رسول کی بیٹیاں، وہ آل رسول، وہ علی کی بیٹیاں، وہ محمد مصطفیٰ کی نواسیاں، جن کو قید کیا گیا، جن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی. رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئیں. ہاں جی، رسول کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتاری گئیں، قید کر کے یہ لے جانے لگے. کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میں نے 1-2 جملے کہنے ہیں. جب کوفے پہنچے نا عزادارو، اس گھرانے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایک شاگردہ تھی جس کا نام تھا ام حبیبہ. یہ کوفے میں رہتی تھی اور یہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی. کچھ خواتین آئیں، انہوں نے کہا کہ آؤ چھت پہ چلیں، کچھ قیدی گزر رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھتے. عزادارو، یہ جملہ کہنا تھا کہ ام حبیبہ نے کہا کہ نہیں، میں جس آقا زادی سے قرآن پڑھی ہوں، مجھے انہوں نے کہا کہ سب کچھ کرنا لیکن قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، لہذا میں نہیں جاؤں گی. ان خواتین نے کہا کہ دیکھو ہم باہر تو نہیں جا رہی، ایسا کرتی ہیں کہ مکان کی چھت پہ چلی جاتی اور مکان کی چھت پہ جا کے قیدیوں کو دیکھ لیں گی بس. عزادارو، ایک مرتبہ جب ام حبیبہ مکان کی چھت پہ گئی تو ایک عجیب منظر تھا اور شور برپا تھا، اور اچانک ایک ایسا قافلہ آیا کہ شہداء کے سر نوکے نیزہ پہ بلند تھے اور مستورات تھی چند. ایک جوان تھا جس کو اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا تھا. امام سجاد علیہ السلام کو اونٹ کے ساتھ بندھا ہوا تھا. عزادارو، یہ ام حبیبہ دیکھتی رہی. اس کے ذہن میں ایک سوال آیا. اس نے کہا کہ میری شہزادی نے کہا تھا کہ اگر کوئی قیدی دعا کرے نا اس کی دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا میں ان قیدیوں کے قافلے میں ایک چھوٹی سی بچی ہے
میں اس بچی کے پاس جاتی ہوں، اس سے کو پوچھتی ہوں کہ تمہاری کوئی حاجت ہے؟ عزادارو جب یہ گئی تو اس نے کہا کہ اے قیدن میرا سلام ہو، تمہاری کوئی حاجت ہے؟ بی بی سکینہ نے کہا کہ مجھے پیاس ہے۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کربلا میں عصر عاشور تک سب سے زیادہ پیاس حسین ابن علی کی تھی، لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد اہل بیت عصمت کب تک پیاسی رہیں، اور اگر پانی ہوتا بھی تھا تو سامنے لاشیں دیکھ کے کیسے پانی پینے کو جی چاہتا ہوگا۔ عزادارو ایک مرتبہ جب پانی پیش کیا تو ام حبیبہ نے کہا کہ میں پانی آپ کو دیتی ہوں، پہلے میں ایک دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہہ دو، میں نے سنا ہے کہ قیدیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عزادارو بی بی نے کہا کہ ہاں تم دعا مانگو میں آمین کہوں گی۔ عزادارو ام حبیبہ نے پہلی دعا منگائی کہ مدینے میں میرا آقا امام حسین ہوتا ہے، مدینہ میں میرا آقا حسین علیہ السلام ہے، دعا کرو کہ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا ام حبیبہ جس کی دعا کروا رہی ہو اب نہ کرواؤ، وہ سامنے دیکھو نوکے نیزہ پہ حسین قرآن پڑھ رہا ہے۔